آج ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں کا سوچ کر دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ ابھی تو صرف تیار ہو رہا ہوں لیکن محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ لو جی، سواری آ گئی ہے۔ گھر سے تو نکل کر آیا ہوں لیکن سچ بتاؤں تو دل میرا پہلے ہی وہاں پہنچ چکا ہے۔ راستے میں یہ پیارا سا در آیا تو سوچا حاضری دیتے چلیں، منزل سے پہلے اس بابرکت جگہ سے سکون سمیٹ لیں۔ سبحان اللہ، سچ میں یہاں قدم رکھتے ہی سکون مل گیا ہے۔ الحمدللہ، بہت پیاری حاضری ہو گئی۔ اب یہاں سے سکون لے کر اپنی اصل منزل کی طرف نکلتے ہیں۔ سفر میں تو بہت ساری ہوٹل آتی ہیں پر ہم یہاں نگاہ مدینہ پر اس لیے رکتے ہیں کیونکہ یہاں میرے مائٹ دودو جنو جی کی محبت ہمیں کھینچ لائی ہے۔ اس کی اپنائیت اور پیار ہی ایسا ہے کہ یہاں رکے بغیر سکون نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، آج سانگڑ کی ان سڑکوں پر عجب نور کی برسات ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہر طرف عقیدت کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں۔ چاروں طرف پیر سائیں کی مریدوں کا یہ جوش اور محبت دیکھ کر دل خود بخود جھوم رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہاں کی فضا میں بھی وہ روحانی سکون ہے جو سیدھا انسان کے دل کے پار ہو جاتا ہے۔ سانگڑ کا یہ راستہ آج خوش نصیب ہے کہ یہاں میرے مرشد تشریف لا رہے ہیں۔ ہم تو بس ان کی ایک دیدار کے منتظر ہیں جس کی ہر جھلک دل کو نیا سکون دے جاتی ہے۔ یہ وہ ہجرہ پاک اور نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام حسن و حسین کے گھرانے سے چلی آ رہی ہے، اور آج ہم سانگڑ کے اس راستے پر اسی نور نظر کے دیدار کے لیے پلکیں بچھا کر کھڑے ہیں۔ یہ مریدوں کا جوش کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مرشد کی سچی محبت میں ہے۔ ہم تو بس ان کی ایک دیدار کے پیاسی ہیں کیونکہ ان کی ایک جھلک ہی ہمارے دلوں کا اصل سکون ہے۔ نگاہیں جما لیں کیونکہ وقت کے وہ عظیم ہستی تشریف لا رہے ہیں جس کے ایک دیدار کے لیے دنیا ترستی ہے۔ میرے مرشد پیر سائیں پگارا کا یہ نورانی چہرہ دیکھنا ہی مریدوں کی قسمت کا جاگنا ہے کیونکہ ان کی ایک نظر ہی دل کو وہ سکون اور روح کو وہ ٹھنڈک دیتی ہے جو کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ بھیج پگارا، یہ ہے وہ منزل جہاں آ کر ہر تمنا ختم ہو جاتی ہے۔ مرشد کا دیدار کیا ہوا، مریدوں کے مرجھے ہوئے چہرے یوں کھل اٹھے ہیں جیسے انہیں جینے کا نیا حوصلہ مل گیا ہو۔ ان کی آنکھوں کا یہ قرار اور چہروں کا یہ اطمینان چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ سائیں کے ایک نظر کرم نے ان کی دنیا ہی بدل دی ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ یہ منظر گواہ ہے کہ مرید اکیلا نہیں ہے۔ وہ دیکھیں، میرے سائیں پیر سائیں پگارا نے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا لیے ہیں۔ ایک طرف مرید کے سچی طرف اور دوسری طرف مرشد کی وہ دعا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے اور نصیبوں کے بند تالی کھول دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صرف اٹھے ہوئے ہاتھ نہیں، یہ وہ پل ہیں جو مرید کے دل
को सीधा रब से जोड़ रहा है। साईं के हाथ क्या उठे, जैसे तड़पते हुए दिलों पर किसी ने मरहम रख दिया हो। हकीकत तो ये है कि इनकी एक दुआ में वो असर है जो वीरान दिलों में सुकून की बस्ती बसा देते हैं और रूह को वो करार देती है जिसकी तरफ मुरीद को यहाँ खींच लाई है। पता नहीं इन हाथों में कैसा मौजज़ा है कि जब ये उठते हैं तो मुरीद के दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये वो खामोश गुफ्तगू है जो मुरीद के रूह और मुर्शिद की दुआ के दरमियान हो रही है। लोग कहते हैं हम क्यों दीवाने हैं। उनसे कहो कि जब मेरे मुर्शिद हाथ उठाकर दुआ देते हैं तो वो जो दिलों में सुकून की लहर दौड़ती है उसका जायका किसी बादशाहत में भी नहीं। मोहब्बत का दस्तूर कितना निराला है। एक दीदार हुआ तो प्यास और बढ़ गई। अब हम दोबारा उसी राह में पलकें बिछा कर खड़े हैं कि यहाँ से पीर साईं का काफिला गुजरेगा और हमें एक बार फिर वही नूरानी झलक नसीब होगी। मुरीद का दिल कभी भरता नहीं, ये तो बस हर बार एक नई दीदार का प्यासा रहता है। इश्क का सफ़र रुकता नहीं। पीर साईं की दावत का ये ज़बरदस्त मंजर देखकर दिल बाग बाग हो गया। वही रोशनियाँ और वही अकीदत। सच तो ये है कि जहाँ मेरे पीर साईं का कदम पड़ जाए वहाँ हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और फॉलो ज़रूर करें।